علامہ حسنین قادری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کے روشنی میں عورت کا مقام جو دین اسلام نے دیا ہے وہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. سب سے قبل تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. آپ کو میری طرف سے شکریہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور جس طریقے سے آپ یہ علم دین کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. آج اس موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا, جس طرح علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے, جس روپ میں بھی دیکھا جائے اللہ پاک نے عورت کو ایک مقام اور ایک شرف عطا فرمایا ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ اس وقت سرکار ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ دور تھا, وہ زمانہ تھا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اس کو بوجھ سمجھا جاتا تھا, اس کو اپنے لیے آر محسوس کیا جاتا تھا. اس وقت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, بات ایک سے نہیں آ رہی, 2 سے نہیں, سرکار فرمائے جس کی 3 بیٹیاں ہوں. یعنی کہ پہلے سرکار تیار کس طریقے سے کر رہے ہیں, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سرکار تو جانتے ہیں ساروں کی تباہ کو. سرکار نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے, پرورش کرے, اس کے بعد ان کو بیاہ دے, سرکار فرماتے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. سبحان اللہ. آج صحابہ کرام جلوہ فرماتے, اور صحابہ کرام نہیں سبحان اللہ کہہ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, صحابہ کرام نے قیامت تک کے لیے ہمارے سارے معاملات حل فرما دیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سے سوالات کر کر کے. یہ صحابہ کرام کے احسانات ہیں ہمارے اوپر, اور سرکار کے ویسے ہی سارے صحابہ عادل ہیں, اور ہر صحابی ویسے ہی جنتی ہے میرے نبی پاک کا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 3 بیٹیوں والے کے لیے اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, سرکار نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. دیکھیے سرکار کا جو در ہے, سرکار کا جو در رحمت ہے, سرکار کا جو دریائے رحمت ہے, وہ کتنے جوش پر ہوتا تھا. ایک اور صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایک بیٹی ہو پھر سرکار نے فرمایا جا تیرے لیے بھی یہی بشارت ہے. دیکھیں سرکار کا دریائے رحمت ایسا ہے, اور سرکار کا در ایسا ہے, سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. ہم لوگوں کی باتوں میں اور بھی کچھ مانگ. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بندہ مانگے, پھر اس کے بعد دنیا کو یہی بتاتا ہے جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی, اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث عرض کروں گا. سرکار نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں. کیا فرمایا؟ بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا بیٹیوں والا ہوں. اور سرکار کی واقعی جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا, سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. اس کے اوپر درجنوں کتابوں کے حوالے اس وقت دے سکتے ہیں, لیکن وقت کی دامن میں وسعت نہیں تو انشاءاللہ اس کو میں بیان کرتا پھر کبھی موقع ملا, یا اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس کے حوالہ جات پیش کروں گا. اور جب انہوں نے مجھے موضوع کا فرمایا تھا, اسی وقت میں نے چند حوالہ جات دیکھے تھے, جس میں سے 23 کتابوں کے حوالے میرے پاس ابھی موجود ہیں کہ سرکار کی 4 شہزادیاں تھیں. اور اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو 100 کتابیں بھی نکل آئیں گی. اور یقیناً 14 صدیوں سے تواتر کے ساتھ ہمارے یہ جتنے بزرگان دین نے, سلف صالحین نے ساری اپنی کتب لکھی ہیں, تمام کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمائے کہ بیٹیوں سے محبت کرو, بیٹی رحمت ہے اور میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بندہ اس پوزیشن کو تھوڑا سا محسوس کرے. بندہ اگر کسی اور کو کوئی بات سمجھانا چاہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر اگر اپلائی کر لے, یعنی باپ اگر خود نماز پڑھے گا تو بچے نماز پڑھیں گے. باپ جتنے ڈنڈے مار لے, جتنا کچھ کر لے, لیکن اگر باپ خود نیت باندھ لے گا مصلی پہ کھڑے ہو کے, اولاد دیکھا دیکھی آ کے نیت باندھ لے گی. تو سرکار کریم اس طریقے سے لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اور سرکار نے یہ محبت دی تو آج اسلام نے یہ مقام دیا ہے, اور آج یہ عزت, آج یہ شفقت دی ہے. اگر سین حرم میں بھی جا کے دیکھا جائے تو ایک باپ کندھے کے اوپر بٹھا کے اپنی بیٹی کو طواف کروا رہا ہوتا ہے. اور آج اگر یہ دیکھا جائے اسلام نے کیسا حسن عطا فرمایا ہے عورت کو, تو سین حرم کے اندر اگر جا کر دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور اسلام کی وجہ سے عورت کو یہ حسن ملا ہے کہ کتنے حسن اخلاق کے ساتھ اس کو سین حرم کے اندر بھی حاضری کا موقع ملتا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ سین حرم کے اندر کوئی عورت نظر آتی تھی تو اس کو بھگا دیا جاتا تھا, اس کو نکال دیا جاتا تھا. آج اگر اس کو عزت, شرف, مقام, رفعت کچھ ملا ہے تو وہ دین اسلام کی برکت اور نبی پاک کی برکت سے ملا. ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری گفتگو علامہ حسنین قادری صاحب فرما رہے تھے.